بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور سجانے والا ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی خیر والی امت نصیب فرمائی ہے، اور کروڑہ درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور کروڑہ درود و سلام کریم علیہ السلام کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دریافت اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت و شہادت سے 1000 پہلے یمن کے بادشاہ کا حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ وہ ایک دن 12,000 عالم اور 12,000 حکیم اور وہ اپنے ساتھ 1,32,000 سپاہی اور اتنے ہی پیدل چلنے والے سپاہی لیے اور اپنی سلطنت کے دورے پہ نکل پڑا، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی جاتا وہ لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے، اور اس کی گرد جمع لوگ اس کی شان و شوکت کو دیکھتے۔ لیکن جب وہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا، کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، لوگ مجھے کیوں نہیں دیکھنے آئے؟ تو اس کے وزیر اعظم نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ جس جگہ پہنچے ہیں ادھر ایک بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور لوگ بہت دور و نزدیک سے آتے ہیں اور اس گھر کے زیارت کرتے ہیں، اور اس گھر کے جو رکھوالے ہیں، والی ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جتنے آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ تو آپ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے نیت کی کہ میں ضرور اس گھر کو ختم کر دوں گا اور اس کے باشندوں کو قتل کرا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، ایسا بدبوبار مادہ بہنے لگا، اس کے پاس بیٹھنے کی کسی بھی کی طاقت نہ رہی۔ اس کا مرض کا علاج کیا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ پھر جو اس کے ہمراہ علماء تھے ان میں سے جو عالم ربانی تھا وہ آیا اور اس نے اس کی نبض چیک کی اور کہا کہ اس کو تو آسمانی مرض ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ زمینی کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس بادشاہ کو کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ کے دل میں کسی برائی کی نیت ہے تو اسے ختم کر دیں دے۔ اور اسی وقت بادشاہ نے اپنے دل کے اندر بیت اللہ شریف کو گرانے کی جو اس کی نیت تھی وہ اس نے ختم کر دی۔ یوں ہی اس نے نیت اپنے دل سے ختم کی، اللہ پاک نے اسے شفا عطا کر دی، اور پھر وہ صحیح ہونے کی خوشی کے اندر اس نے خانہ کعبہ کے اوپر پہلی دفعہ غلاف چڑھایا۔ وہ یمن کا بادشاہ تھا جس نے حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کا یہ نظارہ پیش کیا کہ اس نے غلاف کعبہ چڑھایا، اور پھر اس نے ان خدام کو، ان جو اس وقت خدام تھے
خانہ کعبہ کے ان کو ایک ایک سات جوڑے ریشمی جوڑے پیش کیے، کچھ اشرافیاں پیش کی، اس کے بعد اس کا قافلہ چڑھ پڑا، اور جب مدینے کی جگہ پہ اس کا قافلہ پہنچا تو تمام علماء نے اس مٹی کو سونگا، اور سونگ کے جو کچھ آثار نظر آئے جو انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی آمد کے بارے میں پڑھے ہوئے تھے، وہ آثار ان کو جب نظر آئے تو وہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم مر جائیں گے لیکن اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو بادشاہ نے ان علماء کے لیے 400 مکان بنوائے۔ خوبصورت مکان بنوانے کے بعد جو عالم ربانی تھا اس کے گھر کے نزدیک 2 منزلہ خوبصورت عمدہ مکان بنایا، اور آرڈر کیا، وصیت کی کہ جب بھی کریم آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں اور اس جگہ پہ آئیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام کو یہ گھر عطیہ کرنا ہے، تحفہ دینا ہے۔ ان 400 علماء کی کافی امداد کی، اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط دیا اور کہا کہ جب کریم آقا علیہ السلام آئیں تو یہ خط بھی کریم آقا علیہ السلام کو دینا ہے۔ اور جب وقت گزرتا گیا اس عالم ربانی کی نسل در نسل یہ خط منتقل ہوتا ہوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خط پہنچ گیا۔ تو جب کریم آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، مدینہ کی طرف آئے، تو کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو ہر بندے کی، ہر غلام کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر کریم آقا علیہ السلام تشریف لائیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جدھر بھی میری اونٹنی بیٹھے گی وہ جگہ میرے گھر ہوگا، ادھر میں قیام کروں گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ابو لیلہ کو وہ خط دیا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ابو لیلہ کو دیکھتے ہی فرمایا، اے ابو لیلہ تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ بڑا حیران ہوا، اور لاؤ وہ خط، وہ مجھے خط دو جو یمن کے بادشاہ نے میرے نام پہ لکھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا یہ بات سن کر ابو لیلہ بڑا حیران ہوا، تو وہ خط کریم آقا علیہ السلام کو پیش کیا گیا، جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے کریم آقا علیہ السلام، اے اللہ کے آخری نبی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو رسول تسلیم کرتا ہوں، مجھے بھی اپنی امت میں شامل کیجئے، اور مجھے بھی کل قیامت کے دن میری بھی شفاعت فرما دیجئے۔ یہ وہ خط تھا، یہ وہ یمن کے بادشاہ کا کریم آقا علیہ السلام سے عشق تھا اور محبت تھی۔ یہ محبت کب تھی؟ کریم آقا علیہ السلام سے 1000 سال قبل، کریم آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس سے 1000 سال قبل اس بادشاہ نے یہ خط لکھا تھا، حضور سے اپنی محبت کا اشارہ فرمایا تھا، حضور سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری کل قیامت کے دن شفاعت بھی فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر و آمین۔